نعمان ایک شرارتی بچہ تھا۔ جب دیکھے لوگوں کو تنگ کرتا رہتا تھا۔ گھر میں بھی سب اس سے بہت پریشان رہتے تھے، لیکن نعمان اپنی شرارتوں سے باز نہ آتا۔ اسکول سے آتے ہی وہ سارا دن برے دوستوں کے ساتھ گھومتا رہتا اور بری بری حرکتیں کرتا پھرتا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ نعمان اسکول سے واپس گھر آیا اور کھانا کھاتے ہی کھیلنے چلا گیا۔ محلے میں کوئی بھی نہیں گھوم رہا تھا اور سردی بھی بہت تیز ہو رہی تھی۔ نعمان راستے میں اکیلا ادھر ادھر پھر رہا تھا کہ اچانک اس کو ایک گھر کے کونے میں ایک بلی بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ نعمان نے پہلے تو دور سے ہی اس بلی کو ڈرانے کی کوشش کی، لیکن وہ تو ہلی بھی نہیں۔ شاید اس کو بہت سردی لگ رہی تھی یا اس کی طبیعت خراب تھی، لیکن نعمان کو اس پر بالکل بھی ترس نہیں آیا۔ جب اس نے دیکھا کہ بلی ہل بھی نہیں پا رہی تو اس کو ایک شرارت اور سوجھی۔ اس نے بہت سارے پتھر اپنی جیب میں جمع کیے اور دور سے بلی پر نشانہ بازی کرنے لگا۔ جب بلی کو پتھر لگتا تو وہ بیچاری درد سے چیختی، لیکن نعمان کو اس پر ترس کے آتا۔ اسے تو اور بھی مزہ آ رہا تھا اور وہ خوشی سے اچھل کود کر رہا تھا۔ افسوس، بلی تو بے زبان تھی اور بیمار ہونے کی وجہ سے بھاگ بھی نہیں پا رہی تھی۔ وہ وہیں روتی رہی اور درد سے چیختی رہی، لیکن اس بیچاری پر اسے بالکل بھی رحم نہ آیا۔ لیکن بچوں، کچھ دیر بعد کتوں کے بھونکنے کی آواز آئی۔ نعمان نے جیسے ہی مڑ کر دیکھا تو کتے اس کی طرف آ رہے تھے۔ اب کیا تھا؟ نعمان نے ادھر ادھر دیکھے بغیر دوڑ لگا دی۔ وہ دو کتے تھے اور دونوں ہی بھاگتے ہوئے نعمان کی طرف آ رہے تھے۔ جیسے ہی وہ گھر کے پاس پہنچا تو اس کو ایک بڑے پتھر سے ٹھوکر لگی اور وہ زور سے زمین پر گر پڑا اور درد اور خوف سے وہ زور زور سے رونے لگا۔ رونے کی آواز سن کر اس کے ابو باہر آ گئے اور کتوں کو بھگا دیا۔ کتوں کو بھگانے کے بعد اس کے ابو نے اس سے ساری بات پوچھی کہ ہوا کیا تھا، تو نعمان نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ پھر اس کے ابو نے کہا، بیٹا، کبھی کسی بے زبان جانور کے ساتھ برا سلوک نہیں کرنا چاہیے، ورنہ ہمارے ساتھ بھی برا ہو سکتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جہنم میں ایک عورت کو اس حال میں دیکھا کہ وہ لٹکی ہوئی ہے اور ایک بلی اس کے چہرے اور سینے کو نوچ رہی ہے اور اسے ویسے ہی عذاب دے رہی ہے جیسے اس عورت نے دنیا میں قید کر کے اور بھوکا رکھ کر اسے تکلیف دی تھی۔ یہ سن کر نعمان اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوا اور ڈر کے مارے رونے لگا۔